خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 21واں باب۔ اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفاہ میں قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اپنی بیٹی کسی بن میانی کو نہ دے گا، اور لوگ بیتل میں آئے اور شام تک وہاں خدا کے آگے بلند آواز سے زار زار روتے رہے، اور انہوں نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا، اسرائیل میں ایسا کیوں ہوا کہ اسرائیل میں سے آج کے دن ایک قبیلہ کم ہو گیا؟ اور دوسرے دن وہ لوگ صبح سویرے اٹھے اور اس جگہ ایک مذبح بنا کر سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں ایسا کون ہے جو خداوند کے حضور جماعت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے سخت قسم کھائی تھی کہ جو خداوند کے حضور مصفاہ میں حاضر نہ ہوگا وہ ضرور قتل کیا جائے گا۔ سو بنی اسرائیل اپنے بھائی بن میان کی وجہ سے پچھتائے اور کہنے لگے کہ آج کے دن بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ کٹ گیا، اور وہ جو باقی رہے ہیں ہم ان کے لیے بیویوں کی نسبت کیا کریں، کیونکہ ہم نے تو خداوند کی قسم کھائی ہے کہ ہم اپنی بیٹیاں ان کو نہیں بیاہیں گے۔ سو وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں سے وہ کون سا قبیلہ ہے جو مصفاہ میں خداوند کے حضور نہیں آیا؟ اور دیکھو لشکرگاہ میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے یبیس جلعاد سے کوئی نہیں آیا تھا، کیونکہ جب لوگوں کا شمار کیا گیا تو یبیس جلعاد کے باشندوں میں سے وہاں کوئی نہ ملا۔ تب جماعت نے 12,000 سورما روانہ کیے اور ان کو حکم دیا کہ جا کر یبیس جلعاد کے باشندوں کو عورتوں اور بچوں سمیت قتل کرو، اور جو تم کو کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ سب مردوں اور ایسی عورتوں کو جو مرد سے واقف ہو چکی ہوں ان کو ہلاک کر دینا۔ اور ان کو یبیس جلعاد کے باشندوں میں 400 کنواری عورتیں ملی جو مرد سے ناواقف اور اچھوتی تھیں، اور وہ ان کو ملک کنعان میں سیلا کے لشکرگاہ میں لے آئے۔ تب ساری جماعت نے بنی میان کو جو ریمون کی چٹان میں تھے کہلا بھیجا اور سلامتی کا پیغام ان کو دیا۔ تب بن میانی لوٹے اور انہوں نے وہ عورتیں ان کو دے دی جن کو انہوں نے یبیس جلعاد کی عورتوں میں سے زندہ بچایا تھا، پر وہ ان کے لیے بس نہ ہوئیں، اور لوگ بن میان کی وجہ سے پچھتائے اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے قبیلوں میں رخنہ ڈال دیا تھا۔ تب جماعت کے بزرگ کہنے لگے کہ ان کے لیے جو بچ رہے ہیں بیویوں کی نسبت ہم کیا کریں، کیونکہ بنی بن میان کی سب عورتیں نابود ہو گئیں۔ سو انہوں نے کہا بنی بن میان کے باقی ماندہ لوگوں کے لیے میراث ضروری ہے تاکہ اسرائیل میں سے ایک قبیلہ مٹ نہ جائے، تو بھی ہم تو اپنی بیٹیاں ان کو بیاہ نہیں سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر قسم کھائی تھی کہ جو کسی بن میانی کو بیٹی دے وہ ملعون ہو۔ پھر وہ کہنے لگے دیکھو سیلا میں جو بیتل کے شمال میں اور اس شہرہ کی مشرقی سمت میں ہے جو بیتل سے سکم کو جاتی ہے اور لبونہ کے جنوب میں ہے، سال بسال خداوند کی ایک عید ہوتی ہے۔ تب انہوں نے بنی بن میان کو حکم دیا کہ جاؤ اور تاکستانوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہنا، اگر سیلا کی لڑکیاں ناچنے کو نکلیں تو تم تاکستانوں میں سے نکل کر سیلا کی لڑکیوں میں سے ایک ایک بیوی اپنے لیے پکڑ لینا اور بن میان کے ملک کو چل دینا، اور جب ان کے باپ یا بھائی ہم سے شکایت کرنے کو آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو مہربانی سے ہمیں عنایت کرو، کیونکہ اس لڑائی میں ہم ان میں سے ہر ایک کے لیے بیوی نہیں لائے، اور تم نے ان کو اپنے آپ نہیں دیا ورنہ تم گنہگار ہوتے۔ غرض بنی بن میان نے ایسا ہی کیا، اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھیں جن کو پکڑ کر لے بھاگے ان کو بیاہ لیا اور اپنی میراث کو لوٹ گئے اور ان شہروں کو بنا کر ان میں رہنے لگے۔ تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے اپنے قبیلہ اور گھرانے کو چلے گئے اور اپنی میراث کو لوٹے، اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ آمین۔